اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسٹر یاری مکاری کے خلاف اب ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی نامرد، بزدل اور ڈرپوک قسم کا انسان ہے۔ اسے جب ہم نے تابڑ توڑ قسم کے جواب دیے تھے، بلکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں تک کے چینلز بلاک کر رہے، تو پھر ہم فقیر تو پھر کچھ اسے ماشاءاللہ سے سنگلی ڈال رہے ہیں۔ اس لائن نے سٹرائکس لگوانے کی کوشش کی، چینل بند کروانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ بھی جس طرح مناظرے میں سے منہ کی کھانا پڑی تھی، یہاں پہ بھی سیم رزلٹ ہے۔ اس نے سلطان المبلغین تاج المناظرین قبلہ تاج الدین حیدری رحمہ اللہ تعالی ان پر اور ان کی کتاب پر جنرل سادات کے اوپر لکھی تھی، اس پر کچھ بکواس کرنے کی کوشش کی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اس کے اپنے چینل پر کئی ایک دفعہ لوگوں نے آگے سے ذلیل بھی کیا ہے۔ تو الحمدللہ وہ ساری ویڈیوز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خاص طور جہاں اس کی ضلالت ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی جواب قبلہ تاج الدین حیدری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے دفاع میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ، ہیو لک آن اس ویڈیو۔ ذاکرین میں سے ایک ذاکر کا نام ہے جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، تاج الدین حیدری صاحب۔ ان کی کتاب ہے الرحمۃ المہدات فی اثبات عظمت السادات۔ اب میں تاج الدین حیدری صاحب کو نہیں جانتا، میں ان کی تعریفات سے واقف نہیں، میں نے صرف ان کی تعریف دیکھی ہے، میں ان کے خدمات سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے مناظرات سے واقف نہیں ہوں، میں ان کے تقریرات سے واقف نہیں ہوں۔ میں نہیں کہتا ہوں، دیکھیں ہر شخص میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ ان میں کوئی اچھی بات ہے۔ اگر اب میں ان کی اس کتاب کا نقد کروں اور میں اس کتاب کے مطالب کو رد کروں تو اور اس کو جہالت کا نام دے دوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی خوبی نہیں تھا۔ خود کو عزیر ابن کا سیگا نہیں آتا اور دوسرا جاہل ہے، سبحان اللہ۔ خود کے پاس دلیل نہیں ہوتی بھائی، لیکن دوسرا جاہل ہے۔ خیر، میں اس شخص کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ بہت بڑا مناظر تھا، اس نے شیعوں۔ اچھا جی، میں اس شخص کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا مناظر ہو، وہ یہ ہے وہ ہے۔ الغرض جب تجھے کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو بھونک کیوں رہا ہے؟ پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات تو حاصل کر، اس کا کیا سارا کرائٹیریا ہے، کتنا علم ہے، کتنی تحقیق ہے۔ جس طرح مجھے پتہ چلے گا کہ تیرے پاس گھنٹہ بھی نہیں ہے، نہ اسماء الرجال کے بارے میں تجھے پتہ، نہ حدیث صحیح کا پتہ، نہ حدیث موقوف کا پتہ، نہ معلل کا پتہ، نہ مدلس کا پتہ، نہ موضوع کا پتہ، نہ مقطوع کا پتہ، نہ موثق کا پتہ، ایویں بس منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ خدمت کی، مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں پاکستانی اردو زبان معاشرے میں نہیں رہا ہوں۔ ہاں سامعین، اس نے کبھی انڈیا کے اوپر بات نہیں کی، اس نے کبھی بنگلہ دیش کے اوپر، کبھی امریکہ کے اوپر، کبھی بھی نہیں۔ اسے مسئلہ ہے تو صرف پاکستان سے، کیونکہ افغانستان کی ناجائز اولاد ہے نا۔ یہ جان پوچھ کے پاکستان کے اوپر بکواس کرتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے معاملے میں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں جتنی بھی بکواسات اس نے کی ہیں، اس کے اوپر تفصیلاً ہماری ویڈیو آئے گی۔ اور مجھے ان باتوں کا اگر نہیں پتہ ہے تو آپ میرے اس کم معلوماتی کو، میرے اس جہل کو آپ معاف کریں۔ میرا فوکس ہے اس کتاب پر۔ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی الرحمۃ المہدات فی اثبات عظمت السادات، اگر جہالت کی کوئی کتاب چاہیے تو اس کتاب کو دیکھو۔ ہاں جی، جہالت کی کوئی کتاب چاہیے تو اس کتاب کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، خود جیسے بہت بڑا میں کہتا ہوں ماہر اسماء الرجال، علامہ مجلسی کو یہ رد کرتا ہے، ملا محسن فیض کاشانی کو یہ رد کرتا ہے، شیخ الراملی کی تحقیق کو کرتا ہے، شیخ کلینی کی تحقیق کو کرتا ہے، شیخ صدوق کی اور شیخ طوسی کی اسماء الرجال کی کتب سے تو ویسے ہی سے آگے لگتی ہے، اور یہ بہت بڑا محقق ہے۔ تفسیر بالرائے کی کوئی کتاب چاہیے تو اس کتاب کو دیکھو۔ اگر بیجا تعصبات اور غلط استدلالات اور اباطیل اور کفریات کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو دیکھو، آیات اور عظمت السادات۔ ان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران کی آیت، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران علیہ السلام کو سارے جہاں میں سے چن لیا ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے۔ یہ ترجمہ بھی غلط ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح، یہ ذریہ کیا ہے؟ ذریہ یہاں پہ بدل ہے آدم سے، یہ ایک دوسرے کے ذریہ ہیں۔ بعضهم من بعض کا عربی زبان میں بعض، اردو میں ترجمہ نہ کریں بعض کا بعض سے، یہ ایک دوسرے کے ذریعہ سے۔ ان اللہ اصطفى، ان کو
آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور آل عمران علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے استفا کیا ہے، صاف کیا ہے. استفا یعنی صاف کیا، استفا کیا. استغفر اللہ ربی و توبہ. جہالت دیکھیں، استفا کا مطلب صفائی لے رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. یہ اس کی پلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے. یہ اس حرام زادے نے جو بکواس کی ہے. استفا معنی چن لینا، اور یہ استفا معنی صاف کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ گندے تھے. استغفر اللہ، کیا بکواس کر رہا ہے تو. یہ بس اس کی یہی تو جہالتیں ہیں. خیر، اور ذریعہ تاکہ ذریتم بعضها من بعض، ذریہ کے طور پر ایک دوسرے کے اولاد ہیں یہ. اچھا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. چنا ہوا خاندان ہر اس خاندان سے افضل ہے جس کو نہیں چنا گیا. بات بالکل صحیح ہے. یہاں اعتراف کر لی چنا ہوا چنا گیا ہے، وہ دوسرے خاندان سے جس کو نہیں چنا گیا ہے وہ اس سے بہتر ہے. پہلے کہتا ہے جی صفائی ہے، پھر کہتا ہے چنا ہے. اور تیرا کوئی دین ایمان ہے؟ اس آیت کریمہ سے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاشی میں رکھتے ہیں سادات کی فضیلت دوسرے خاندانوں پر ثابت ہوتی ہے. عطرت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، سادات کی نہیں ہوتی. اس میں بڑا فرق ہے. جن لوگوں کو چنا گیا ہے وہ ائمہ ابرار علیہم السلام ہے. جلد نمبر ایک ہی جلد اس کتاب کی. یہ کتاب چھپی ہے مؤسس البعث قم میں، یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں. یہاں پہ روایت ہے ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ کان یقرأ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کی تلاوت اس طرح ہوتی تھی: ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علیہم السلام علی العالمین قال هكذا انزل. انہوں نے فرمایا کہ تنزیل اس طرح ہے. اعتقادات شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 112 میں 113 میں. وقال الصادق علیہ السلام لاصحابہ فی ابن عبد اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، بڑے بیٹے، اسی لیے ابو عبداللہ بھی کہتے ہیں، ابو عبداللہ. امام جعفر صادق یہ بہت ہی غلط آدمی تھا عبداللہ. افتحی مذہب کا یہی بانی بنا. وقال الصادق علیہ السلام لاصحابہ فی ابن عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کے متعلق اپنے شیعوں کو اس طرح خبردار کیا. سامعین، وہ ہم اس کی تفصیل سے جواب دیں گے اسی ویڈیو میں، لیکن اس کی یہ عادت ہے، یہ جتنا ہو سکے امام زادگان کے بارے میں بکواس کرتا ہے. اس نے کبھی بھی خارج سادات کسی بندے کے اوپر کوئی بات نہیں کی، صرف امام زادگان کے اوپر، کیونکہ غلط روایتیں تو اصحاب اہل بیت کے بارے میں بھی آئی ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں مانتے. صحیح، ان کی سند میں، متن میں، درائد میں ہر لحاظ سے قباحت موجود ہے. خیر، وہ تفصیلی جواب ہم جب دلائل دینے پائیں گے. ابھی صرف اس کی بکواس آپ کو سنا رہا ہوں. اس کی دو باتیں یاد رکھیں، ایک سادات اور دوسرا پاکستان. ان دونوں معاملات میں سے بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ میں بس ان کے خلاف بھونک لوں کسی طرح، یہ عباسی کوچے کو. لیس علی شیء مما انتم علیہ، وہ جس دین پر آپ ہو میرے شیعو، جس دین پر، جس عقیدے پر آپ ہو، میرا بیٹا عبداللہ اس دین پہ نہیں ہے. وَإِنِّي أَبْرَأُ مِنْهُ، بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ، میں اس سے بیزار ہوں، میں اپنے بیٹے سے بیزار ہوں، اللہ اس سے بیزار ہو، اللہ اس سے اپنا رحمت دور کرے. فقال إِنِّي أُوصِي إِلَى يُوسُفَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا وصی کون ہے؟ یوسف ہے. اے میرے فرزند، یوسف کی اتباع کرو اور یوسف کی اطاعت کرو. وَإِنِّي أُوصِي إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَأَطِيعُوا أَمْرَهُمَا. اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے فرزند، تم سب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مطیع بنو، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، ان کا قدر جانو. فقام الیہ عبداللہ، ان کا ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ. قال یا امیر المؤمنین ادون محمد، یعنی ابن حنفیہ. اس نے کہا کہ یا امیر سنی کتاب سے نقل کر رہا محمد ہے، میں وضاحت کروں گا اس کی. محمد کی بجائے آپ جو ہیں کیا امام حسین علیہ السلام کو وصی بنا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ فقال اجرأة فی حیاتی، اجرأة فی حیاتی، یعنی امام امیر المؤمنین علیہ السلام اس پہ شہادت کا وقت ہے. فرمایا کہ تو اس طرح میری زندگی میں بھی زندہ ہوں، اس طرح گستاخی کر رہا ہوں. جو جرائع ہے یہ بھی شیعہ کتاب ہے. کتاب مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام قطب راوندی کی کتاب ہے. لہٰذا فرمائی یہاں پر یہی روایت ان سے بھی ہے. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، وہی واقعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہادت کے وقت ان کے بیٹے نے ان سے کیا کہتا، کہا تھا کہ تم آپ جو ہے محمد حنفیہ کو کیوں نہیں بناتے، امام حسن علیہ السلام کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اجرأة علی فی حیاتی
کیا تو اب میری زندگی میں مجھ سے گستاخی کر رہا ہے؟ کأنی بک قد وجدت مذبوحا فی فسطاطک لا یدری من قتلک. میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک دن تجھے خیمے میں ذبح کیا جائے گا اور تجھے پتہ نہیں ہوگا کہ تجھے کس نے ذبح کیا. زرق بھائی کے ساتھ بھی آپ نے ایسا کیا. آپ مناظرہ آ چکے ہیں. زرق بھائی کا مناظرہ اسی وقت آ چکے تھے جب آپ نے ان کی تائید کی تھی کہ سید دادی پہ جو ہے خمس جو ہے وہ حلال اور صدقہ حرام ہے. اس کے بعد آپ نے بیچ میں شوشہ چھوڑ دیا. الحمدللہ اپنے چینل پہ خود لوگوں کو بلا کے خود ذلیل ہوا ہے. وہاں لوگوں نے دو ٹوک فیصلہ فقیر کے حق میں دیا ہے کہ میں جیت چکا تھا. الحمدللہ وہ بار بار مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں. اس کا میرے چینل پہ سٹرائکس مارنا سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ حرامزادہ فقیر سے ڈرتا ہے. خیر قرآن لے کے آؤ. غور طلب ایک بندہ علم الحدیث پہ بات کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ الحمدللہ. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں، اس بدبخت کی بدتمیزیاں بھی دیکھ لیں، اور الحمدللہ آپ نے دوبارہ وہ کلپ بھی سن لیا جہاں پہ آج یہ پھر ذلیل ہوا ہے. سلطان دشت نینوا کا یہ کرم ہے فقیر کے اوپر کہ جہاں بھی آج تک مناظرے کے لیے بات ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں، اس میں ہمیشہ ہم فتح یاب رہے ہیں. یہ دلائل کے سامنے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے منہ میاں مٹھو میں اس کی طرح نہیں بنتا کہ میں جیتا تو ہارا، یہ بچکانہ باتیں ہیں. مزہ تو تب ہے جب دوسرے لوگ آ کے، جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں، وہ آ کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. پہلے وہ بزرگ نور رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے چینل پر لائیو آ کے اپنے مناظرے کے دوران بات کا رخ موڑ کے باقاعدہ اس بات کو امپلیمنٹ کیا. آج وہ کوئی یہ ظہیر بھائی ہیں، میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، حافظ اللہ تعالی، انہوں نے بھی آ کے، کوئی خطیب ہے میرے خیال، اس کے چینل پہ آ کے اس کے منہ پہ یہ بات کہی ہے کہ اس مناظرے میں یہ جیتا تھا یا میں. اوے تیرے چینل پہ آ کے دنیا تیری کتوں والی کر رہی ہے، اب تو مان جا کہ تیری شکست ہوئی تھی بھائی. اب تو میں نہیں نہ کہہ رہا، میں نے دوران مناظرہ بھی کہا تھا کہ وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں تجھے یہ کہا کہ تو ہارا میں جیتا، میں نے اس پہ کوئی جشن منایا ہو یا کوئی پارٹیاں دی ہوں. او بھائی اب تو مان جا کہ تمہاری ڈوگی والی ہو گئی ہے، اب تو مان جا. خیر، اور دوسرا میری ایک ریکویسٹ ہے میرے بھائی، خدا را بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کوئی اچھا سا ٹیچر اپوائنٹ کر کے نا اس سے کم از کم ابواب الصرف کے ثلاثی مجرد کی کلاسز لے لے. تجھے ابواب الصرف کے پہلے یہ گردان کی ابھی تک ماشاءاللہ معلومات نہیں ہے، یہ تیری عربی کا حال ہے. خدا را تھوڑا سا نا اس معاملے میں کلاسز جا کے لے لے. بڑے دعوے کرتا میں وحید خراسانی کے پاس پڑھ گیا ہوں، میں ایران سے پڑھ گیا ہوں، میں حوزات علمیہ میں رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور ماشاءاللہ جو 9 سے 10 سال کے بچے کو عربی پڑھائی جاتی ہے، ثلاثی مجرد کے باب کا ابھی تک اس بیچارے کو کوئی قاعدہ کوئی اصول نہیں پتا. ہاں یہ واللہ میں نے نہیں پڑھا. سامعین گرامی قدر، یہ صرف کا رسالہ 70 یا میکسیمم 100 روپے کا ابھی بھی ملتا ہوگا، جو اس بیچارے کو وہ گردان کا لفظ نہیں آیا. ترجمہ تو چھوڑیں، اسے کوئی 5-6 دفعہ میں نے پڑھ کے بتایا تو اسے پتا چلا جی اوزائی ریبون، اچھا پھر کہتا میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اجماع ہے اس بات میں کہ اجماع پہ دلیل دے. جی وہ دلیل نہیں ہوتی. اچھا پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے کب کہا کہ یہ اجماع صحیح ہے؟ اور میں مناظرے کے دوران آپ نے دیکھا میں غصے میں نہیں آیا، میں تو اونچی اونچی ہنس رہا تھا باقاعدہ اس کے اوپر کہ کیا کر رہا ہے یار، تیرا کوئی دین ایمان ہے؟ ایک بات کہتا ہے ساتھ ہی انکار کر دیتا ہے، پھر دوسری بات پھر انکار کر دیتا ہے. کوئی تیرا دین ایمان ہے؟ خیر سامعین گرامی قدر، اس نے سرکار تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحمۃ المحتاط فی اثبات عظمت السادات کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں، یہ ایک بالکل سیدھی بات ہے. اس نے تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ پہ نہیں، محدثین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ اس کتاب میں کتب شیخ صدوق، سرکار کلینی، علامہ مجلسی اور دیگر جو ہمارے اکابر محدثین، ہاں
مجتہدین اور اصولیوں کے جو حوالہ جات ہیں وہ صرف انہیں آئینہ دکھانے کے لیے، جس طرح مخالفین کو بخاری مسلم کے حوالہ جات دیتے ہیں، یا اصولیوں کو شرائع الاسلام، جواہر الکلام، اصول الفقہ المظفر، ان کتابوں کے حوالہ جات دیتے ہیں، یا ان کی توضیحات المسائل کی، یا دیگر جو کتابیں ہیں ان کی، وہ صرف یہ ان چیزوں کو کلیریفائی اور جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے عقیدے کی بات انہوں نے الحمدللہ کتب اربعہ سے ہی کی ہے، اور دیگر جو حدیث کی ہماری معتبر کتب ہیں، الصدوق کلینی و مدرسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کس قدر شرم کی بات ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کفریات ہیں، تو تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ تو صرف ناقل ہے، تو نے کفر کا فتویٰ لگایا ہمارے متقدم اور متاخر محدثین پر، اور جو ان کو کافر کہے پھر وہ نعوذ باللہ اس کی کفر کی بکواسات ہمارے امام آخر تک جاتی ہیں، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا تھا انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے۔ الحمدللہ اس نے اشارتاً ہی صحیح اپنی اوقات بتا دی کہ یہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ لاکھ لاکھ کرم میرے مولا کا، آج یہ مان گیا کہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ جو محدثین کو بھی کافر کہہ رہا ہے اس سے بڑا خود لانتی کون ہوگا؟ او بات سن، تو کہتا ہے تاج الدین حیدری کافر ہے، میں کہتا ہوں تو تیرا خاندان سارے کوچے کافر ہیں، سارے مکئی بیچنے والے، سارے چھلی فروش، تم سارے کافر ہو۔ گال کر، اس طرح کی بکواسات کرے گا تو پھر ایسے ہی جواب آئیں گے۔ انسان کا بچہ بن، تجھے مناظرے میں بھی کہا تھا آرام سے بات کر، میں نے تجھے کو سیکھ نہیں چبو دی، آرام سے بات کر انسان کا بچہ بن کے۔ خیر سامعین گرامی قدر، پہلے تو ہم سلطان المبلغین تاج المناظرین رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پاکستان اور ایران دونوں جگہ سے چھپی کتب کے بارے میں۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مجھے ان کی خدمات کا نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے وہ نہیں پتا، تو کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہا ہے جاہل انسان؟ جب پتہ نہیں کسی کے بارے میں تو بکواس بند کر۔ خیر وہ مولا علی کا بھی بڑا خوبصورت فرمانا ہے، جاہل اپنی بکواس بند کر لے تو اختلاف ہمیشہ کے لیے رفع ہو جائے، ہاں جی، اور مولوی یاری دفاع ہو جائے۔ خیر سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ تاج الدین حیدری صاحب خود سید نہیں تھے۔ الحمدللہ یہ سب سے مزیدار بات ہے کہ تاج الدین حیدری صاحب خود سید نہیں تھے، انہوں نے پھر بھی سادات کی حمایت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح العقیدہ تھے، سیدھی بات ہے۔ اور ان کے بیٹے اظہر عباس حیدری حافظہ اللہ تعالی، وہ میرے بھائی ہیں، ہمارا محبت کا رشتہ ہے۔ انہوں نے جب میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ کسی کے تھرو رابطہ ہوا تھا مشکل سے، اب ادروائز ہمارا ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، اس لعین کے لحاظ سے میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ مناظرہ نہیں کر رہا، یہ صرف اور صرف وقت ضائع کر رہا ہے، اور یہ مباحثے یا مکالمے کو مناظرے کا نام دے رہا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا قبلہ بالکل یہی بات ہے، اس نے نہ تو کوئی جج اپوائنٹ کیا تھا، کوئی منصف بٹھایا تھا، نہ کوئی صدر مناظر تھا، نہ شرائط مناظرہ طے ہوئی تھی، صرف ایک موضوع بحث کو سامنے لے کے آگے۔ اس طرح مناظرے نہیں ہوتے، یہ جان پوچھ کے جج کو اپوائنٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ مؤمنین تو اس کے منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار گیا تھا۔ اگر وہاں کوئی جج بیٹھا ہوتا تو اسی نے بتا دینا تھا کہ اس کے دلائل میں قوت کتنی ہے، یہ وہیں فارغ ہو جاتا مولا کے کرم سے۔ اور کتنی دفعہ اپنی باتوں سے مکرا ہے، اوپر سے بے شرم انسان نے خود اپنے ہی چینل پہ وہ مناظرہ اپلوڈ کر کے خود اپنی کتوں والی کروا لی ہے۔ ہاں وہ اس کے چیلے چپاٹے چمچے کھڑچے جو مرضی کہتے رہے، مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، اور سامنے گرامی قدر مجھے مؤمنین کی آراء سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے، اس کا فیصلہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا آخری بیٹا آ کے کرے گا۔ یہ مقدمہ اب قائم کی عدالت میں درج ہوگا، اور بیٹے وہاں فیصلہ نہیں ہونا، وہاں تیری گردن پہ چلنی ہے ذوالفقار، تیار رہ، یہ تجھے فقیر سید کی زبان ہے، وہاں تجھے ذوالفقار حیدری کا سامنا کرنا پڑے گا، تیری ساری چھلیاں وک جائیں گی، تو آ تو صحیح۔ خیر اب ہم دلائل کی طرف چلتے ہیں، جوکس اپارٹ۔ یہ سب سے پہلے تو میں وضاحت کروں، تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف نواسب، عقیدہ امامت، مسئلہ فدق، کلمہ علی ولی اللہ اور دیگر معاملات پر بحث کی، یہ وہ مجاہد ہے جس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے موضوع پر بھی قادیانیوں کو جا کر ہرایا تھا، اور اس بات کا باقاعدہ علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا تھا، لیکن مجھے ان کے یہاں سے توثیق دکھانے کی ضرورت نہیں، میں چونکہ نام نہاد شیعہ کے سامنے اس وقت بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس تحریک ختم نبوت میں شیعہ نے حیدر کرار کا تاریخ ساز کردار کتاب موجود ہے اس وقت، اس میں سامعین صفحہ نمبر 168 پر جب ہم چلتے ہیں تو بالکل واضح آپ دیکھیں، تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مذہب حقہ شیعہ خیر البریہ کے بہت بڑے مناظر اور عالم ہیں، یہ یاد رکھیں، ذاکر نہیں ہے، مناظر اور عالم ہیں۔
تو خود تو ذاکر کہلانے کا بھی اہل نہیں ہے. خیر، آپ نے پاکستان کے شہر شہر قریہ قریہ میں جا کر مذہب کی تبلیغ کی اور ہزارہ افراد کو علی ولی اللہ پڑھا کر مذہب حقہ میں داخل کیا. شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز اور لاجواب مقالہ اور الرحمت المحتاط فی اثبات عظمت السادات آپ کی مشہور ترین کتب میں سے ہیں الحمدللہ. اور آگے قبلہ کے وہ مناظرے وغیرہ جو انہوں نے قادیانیوں سے کیے تھے اور اڑا کے رکھ دیا تھا انہیں. خیر سامعین گرامی قدر، یہ تو تھی پاکستان سے چھپی ایک کتاب، تعارف ہو گیا. اب میں تجھے ایران سے چھپی ایک کتاب کا حوالہ دوں تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے. سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس اس وقت عارف حسین نقوی کی کتاب موجود ہے اور اس کے فارسی مترجم دکتور محمد ہاشم صاحب ہیں. تذکرہ علماء امامیہ پاکستان، جو شیعہ علماء اکابر علماء کا تذکرہ تھا، ایران سے چھپی ہے. صفحہ نمبر جی اس کتاب کا 63 اور واضح آپ نام دیکھ رہے ہیں، مولانا تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ. اکابر علماء شیعہ میں قبلہ تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا علماء ایران بھی تذکرہ کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے ذاکرین کی بات ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، بدبخت انسان یہ وہ ذات ہے جسے مقصرین بھی اکابر علماء شیعہ میں تسلیم کر رہے ہیں. اہل ولا محققین تو کجا، انہیں مقصروں نے بھی تسلیم کیا. مولوی یاری صاحب، اب آپ اپنی کریڈیبلٹی دکھائیں ذرا. مذہب شیعہ میں کسی نے آپ کو اکابر و ناظرین یا علماء کے اندر، اور تجھے کبھی کسی نے کسی خطبہ کے اندر بھی لکھا ہو کسی کتاب میں تو لا کے دکھا. آپ کے پاس کون سی سند ہے جو دوسروں کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی سند ہے؟ اب اپنی کریڈیبلٹی لا کے شو کریں آپ کی کیا حیثیت ہے. میں بتاؤں، گونج کیڑی. ٹھیک ہے جی. سامعین گرامی قدر، آگے چلتے ہیں. اور میں دوبارہ کہوں گا، او بھائی تو کہتا ہے تاج الدین حیدری کافر ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کفر کہا ہے. میں کہتا ہوں تو اور تیرا پورا محلہ کافر ہے، تو اور تیرا پورا چھلی اور مکئی فروش خاندان کافر ہے. پٹھان دیا پترا، بکواس کرے گا تو سخت جواب ملے گا. مناظرے کے دوران بھی کہا تھا بندے کا بچہ بن کے بات کر. سامعین گرامی قدر، اب صرف دلائل کی طرف، اب مجھے فالتو بکواسات کا جواب نہیں دینا، اب دلائل کی طرف چلتے ہیں. اس نے جو رولا ڈالا ہوا ہے کہ جی وہ سادات نسبی بھی ہوتے ہیں، سادات ایسے ہوتے ہیں، وہ عمری ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں. میں نے سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جن سیدوں کی تو بات کر رہا ہے نا، اور بھائی ان میں سے 90% کوئی مچھیرا نکلتا ہے، کوئی پتہ نہیں چھوارا نکلتا ہے، کوئی بھٹی نکلتا ہے، کوئی مراسی نکلتا ہے. وہ سادات ہیں ہی نہیں. ہم نے بہت سارے خود ایکسپوز کیے ہیں. ہاں سامعین گرامی قدر، اور اس بات پر میں یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، یہ کتب انصاب کے اندر موجود ہے. اور تو کیا جانے علم الانصاب کیا ہے؟ تو کیا جانے؟ تیرے جیسوں کو تو ماشاءاللہ ثلاثی مجرد کا باب نہیں آتا، تو کیا جانے علم انصاب کیا ہے. خیر، یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے سامعین گرامی قدر، ریاض الانصاب. یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. اس کتاب ریاض الانصاب میں سامعین گرامی قدر اسی سازش کے تحت صفحہ نمبر 8 پر ایک عبارت لکھی ہے اور اسے ناکام بنایا گیا ہے. دوسرا طریقہ تدریجی یہ ہے، اور یہی کام صبر و تحمل کے ساتھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مرحلہ وار ہوتا ہے. گویا شیعہ عقیدے کا شخص ہونے کے واقعہ کو بنیاد بنا کر اپنے ناموں کے ساتھ جعفری، حیدری یا حسینی جیسے لہجے لکھنا شروع کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ سادات کے خاندانوں تک رسائی حاصل کر کے ان میں رشتوں کا ڈھب ڈالا جاتا ہے. ڈھب یہ دقیق اردو ہے، اسے کیا پتا اردو اتنی دقیق یہ اللہ ہوتی ہے. یہ اس کا کتاب ہے، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر بنا دیتا ہے. یہ ڈھب ڈالنا یعنی کہ چال چلنا، ڈرامہ کرنا، جو ہم عقیدہ ہونے کے باعث نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، اور آخر میں پورے سید بن کر انہی رشتوں کو سیادت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. غرض پاکستان میں سیادت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. یہاں کی زمین زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ سید خیز بھی ہے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ صاحب ریاض الانصاب. یہ آپ نے دلیل سامعین گرامی قدر، یہ آپ نے دلیل واضح طور پر دیکھ لی ہے. پاکستان میں 2 نمبر سید بنے پڑے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں، میں نے بڑے ایکسپوز کیے ہیں. دلائل کی طرف جانے سے پہلے ایک آخری ذاتی بات، میری بات سن یار، تیری بڑی مہربانی. اپنے لوگوں سے کہے مجھے فون کر کے میرے ترلے نہ ماریں. تیری بڑی مہربانی. میں چاہوں میں ایک نام ابھی یہاں ڈسپلے کر سکتا تھا، ان کے نمبرز دے سکتا تھا، ان کی کال ریکارڈنگز تک کر کے دنیا کے سامنے نشر کر سکتا تھا. تیری بڑی مہربانی یار، میں انہیں نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا. تیری اوقات کتے جیسی بھی نہیں رہے گی. تیری بڑی مہربانی. انہیں فون کروا کے میرے ترلے نہ مار. تیری بڑی مہربانی. یہ جعلی صلح کے پیغام جو معاویہ کی حرکتیں تھیں اپنے پاس رکھ. تیرے اور میرے درمیان اب صلح نہیں ہو سکتی.
صلح نہیں ہو سکتی اب ہمارے درمیان. تو نے جو حرکتیں شروع کی ہیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا بھائی ہے, کوئی بات نہیں, عقیدے کا اختلاف ہو رہا ہے, لیکن تو نے مولا علی کی گستاخی کی, تو نے جناب سیدہ کی گستاخی کی, آل زہرا کی گستاخی کی, تو نے محدثین کی گستاخی کی, تو نے پورے شیعہ مکتب کی گستاخی کی, تو نے مناظرین کی گستاخی کی, تو نے محققین کی گستاخی کی, تو نے وکلاء جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی گستاخی کی. اس کے بعد اب صلح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے, اب آر پار کی جنگ ہے, اب یا تو نہیں یا میں نہیں. ہاں, یہ ڈرامے کرنا چھوڑ دے. میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہ مجبور کر کے اگلی دفعہ میں ثبوت کے ساتھ آؤں. میں ان کے نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا. یہ بغیرتی ہے کہ کوئی بندہ آپ سے بات کرے, آپ اس کی بات کو جا کے اس کا حوا بنا دو. میرے پاس ثبوت موجود ہے, دوبارہ یہ کام نہ کریں. ہاں, صلح نہیں میں نے کرنی. اب وہ ایک دفعہ بس بات تھی, ہو گئی, اب نہیں میں کرتا صلح. سامعین گرامی قدر, اس کے دلائل آپ نے سنے. تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جو آیا اس نے پیش کی ہے سورہ آل عمران کی, اسی آیت کے تحت یہ کہہ رہا تھا جی اس سے مراد فقط ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین ہے اور کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک, ہم نے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا مصطفیٰ ہونا کب نہیں مانا. ہم نے کب مانا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ منصوص من اللہ امام نہیں ہے. ہم نے کب مانا ہے کہ وہ معاذ اللہ حجت نہیں ہے, حجت خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے کب مانا ہے کہ وہ ائمہ برحق نہیں ہے. ہم نے کب مانا ہے کہ وہ منصوص نہیں ہے یا دیگر جو معاملات ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹی تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ ہم نے کب مانا ہے اس طرح کا؟ ہم تو اس بات پہ مناظرے کرتے پھر رہے ہیں دنیا سے کہ وہ حجت ہیں, برحق ہیں, ان کی امامت من اللہ ہے, انہیں تکے سے پکڑ کے امام نہیں بنایا گیا تمہارے اماموں کی طرح. ہم نے کب کہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے؟ اس بات پہ کیا جھگڑا ڈال رہے ہیں؟ اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں, تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس میں سادات بھی شامل ہے. تو ہیں, حدیث دیتا ہوں اسی آیہ کی تفسیر میں. یہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے, تفسیر نور الثقلین. امام باقر سے فیصلہ کرواتے ہیں, باقر العلوم صلوات اللہ علیہ سے فیصلہ کرواتے ہیں. صفحہ نمبر 55. سامعین گرامی قدر, اسی آیت کے لحاظ سے حدیث نمبر 94, امام باقر صلوات اللہ علیہ نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اسی کی تلاوت کر کے فرمایا ہمارا تعلق بھی خدا کی منتخب کردہ نسل سے ہے اور اس عطرت کی باقیات ہم ہیں. خدا کی کیا منتخب کردہ کیا نسل, خدا کی منتخب کردہ نسل سے ہیں. مولا کی اسی آیت کے لحاظ سے حدیث میں آپ کے سامنے نسل لفظ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. عطرت کا ذکر الگ کیا مولا نے, نسل کا الگ, حالانکہ شرعی اصطلاح میں دونوں ایک ہی ہیں, لیکن پھر بھی مولا نے الگ الگ الفاظ گنائے. سامعین گرامی قدر, آپ جا کے اس سے پوچھیں, یہ بہت بڑی فلم ہے. اس نے پوری اپنی تقریر کے دوران تفسیر نور الثقلین کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا میں پھنس جاؤں گا. یہ بہت بڑی فلم ہے. فلم صاحب اب بتا, مولا نے نسل کا تذکرہ کیا, سادات علی کی نسل ہیں یا نہیں؟ دے جواب. سادات جناب سیدہ کی نسل ہیں یا نہیں؟ سادات امام باقر کی نسل ہیں یا نہیں؟ سادات سلطان کربلا کی نسل ہیں یا نہیں؟ تو تاج الدین حیدری نے کیا غلط بات کی ہے؟ لانتی, یہ تو امام باقر سے ثابت ہے. تو نے تفسیر نور الثقلین کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ ڈرامے باز. تیرا میں نے مناظرے میں لحاظ کر لیا تھا کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا تھا, اور میں نے تجھے مناظرے کے دوران کہا تھا کہ میں انتہائی سخت قسم کا بندہ ہوں. میں کسی کو اپنے سامنے بندہ نہیں سمجھتا, میں منٹ سے پہلے اس کی اوقات نکال کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں آرام سے بات کرنے کا وعدہ کر کے آیا تھا, لیکن یہ میرا پلیٹ فارم ہے, یہاں تو میں تجھے تون کے رکھ دوں گا. کیا کفر کہا ہے تاج الدین حیدری نے؟ تو امام باقر پہ کفر کے فتوے لگائے گا؟ حرام زادے, تیری اتنی حیثیت. تاج الدین حیدری کے اس میں ذاتی بات کیا ہے؟ وڈا آیا. سادات دشمنی میں کتنی بکواس کرے گا؟ لانتی, تیرے کفر کے فتوے کہاں تک جا رہے ہیں؟ ذرا اپنے گربان میں جھانک, چھلی فروشوں کی اولاد, بے غیرت. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. سامعین گرامی قدر, وہی بونگیاں عیون اخبار رضا سے سرکار زید بن امام موسیٰ کاظم کے بارے میں روایتیں, پھر جی یہ احتجاج تبرسی سے جس کی اکثر روایات کی سند ہی کوئی نہیں ہے, ان سے حسن سادات کے خلاف روایات اور دیگر جو معاملات ہیں, پھر وہ ان کے ائمہ کے استعفیٰ ہونے پہ کتاب السلام کے حوالے. ہم نے کب انکار کیا؟ بھائی اس سے ہم نے کب انکار کیا ان معاملات سے؟
میں تیری ایک ایک دلیل کا کڑاکا نکال کے جاؤں گا. اور تاج الدین حیدری رحمت اللہ علیہ پہ الزام لگانے سے پہلے امالی شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ سے جو میں نے تیرے سامنے حدیث قدسی پیش کی تھی، جس کا آج پھر مناظرے میں اس نے متن غلط پڑھا ہے، مناظرے کے دوران پھر اس نے متن غلط پڑھا ہے، میرے سے سن کے مناظرہ دوبارہ چیک آؤٹ کر کے امالی صدوق کا حوالہ لے کے پھر متن غلط پڑھا ہے. ما امر بی من فسر برائے کلامی، یہ متن اس نے پھر غلط پڑھا ہے. اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے آگے سے، آمنا کلامی تو پتہ نہیں کیا. یہ دنیا کو تانے دیتا ہے جی انہیں قرآن و حدیث پڑھنا نہیں آتا، اور تجھے 4 سے 5 دفعہ میں نے یہ متن تیرے سامنے پڑھا تو تجھے اب بھی پڑھنا نہ آیا. تو دنیا کو کیا تانے دیتا ہے انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا؟ جن بیچاروں کو اردو ڈھنگ سے بولنا نہ آتی ہو ان کے سامنے جا کے چیخیں مار کے ڈینگے ہانکتا ہے کہ میں نے بہت بڑا مارکا مار لیا، میرے سامنے تو تیرے 12 بج گئے تھے. آگے سے کہتا ٹھیک ہے بھائی آپ سے بات نہیں ہوگی، میں تجھے تھکنا پسند نہیں کرتا، تو میرے سے بات کرے گا، میں صرف اس لیے آیا تھا کیونکہ میرا وعدہ تھا. اور آج پھر جناب نے وہ جی پرانے دور میں ہوتا تھا سید زادیاں شادی کرتی تھیں، یہ ہے وہ ہے، اصول شریف کافی سی عبارت پیش کی ہے. سامعین گرامی قدر صفحہ نمبر 413 وہ حدیث موجود ہے. پہلی بات تو اس میں ایسی کوئی عبارت ہے ہی نہیں. دوسری بات سند دیکھ لیں یار. ان بعض اصحابنا، کون ہے یہ بعض اصحاب؟ ان بعض اصحابنا، یہ کون ہے اصحاب؟ اور مولوی یاری اور خدا کا نام ہے یار، تیرے پاس اگر کوئی واقعی صحیح دلیل ہے تو لے کے آ. عدت من اصحابنا انہو قال فلان عن فلان عن بعض اصحابنا انہو. کون ہے یہ سارے یار جن کی عبارتیں لا لا کے پیش کر رہا ہے؟ کون ہے؟ خیر اچھا جی سامعین گرامی قدر، اس نے بہت ساری ڈنگیں ماری ہیں آج. اور آئیں جی سرکار عبداللہ ابن امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جو بکواس کی تھی، اعتقادات شیخ صدوق میرے پاس موجود ہے اس وقت. آئیں جی صفحہ نمبر 229 229 یہاں پہ دیکھیں جی امام جعفر صادق کی جو اس کا پرانا وتیرہ ہے، کیا وہ سائل صادق صلوات اللہ علیہ. یہ سائل کون ہے؟ جس نے مولا سے سوال کیا تھا اور مولا نے جناب عبداللہ کے بارے میں تیرے بقول بڑی بکواسات کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. تیرے بقول جی وہ بکواسات امام صادق کی طرف منسوب جو کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ سائل کون ہے؟ سامعین گرامی قادر پوچھیں جا کے یہ کون لعین ہے جس نے امام جعفر صادق سے آگے سوال کیا تھا؟ کون ہے؟ کون ہے یہ ناقل؟ کون ہے جس نے مولا پہ تہمت باندھی ہے، میرے آقا پہ ان بکواسات کی تہمت؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے محدثین کی ساری کتابوں میں سب روایتیں صحیح ہیں؟ یہ آپ کی بکواس ہے سرکار، یہ آپ کی چوس ہے. اس پہ کوئی شیعہ علماء کا اتفاق نہیں ہے، اجماع ہے، کتب اربعہ پہ اجماع ہے. میں کہا اجماع کی دلیل دے، میں نے کب کہا اجماع صحیح ہے؟ خیر سامعین گرامی قدر، اور آپ نے اس کی ویڈیو میں دیکھا مولا علی کے ایک فرزند حضرت عبداللہ، اب وہ عبارت ہی مبہم ہے، عبداللہ اکبر ہے، عبداللہ اوسط ہے، کون سے عبداللہ ہے ابن امیر المومنین؟ پہلے تو نام سے یہ اسپیسیفائی کرتا نا، چلے مان لیں بفرد محال، احتمال ہی صحیح، حالانکہ اذا جال احتمال فباطل الاستدلال. ترجمہ کر دوں؟ چل کر دیتا ہوں، جب احتمال آتا ہے دلیل باطل ہو جاتی ہے. چل ٹھیک ہے، عبداللہ اوسط لے لیں، ٹھیک ہے عبداللہ اوسط لے لیں. انہوں نے مولا علی کی زندگی میں جناب محمد حنفیہ کی امامت کے اوپر مولا کو انڈورس کرنے کی کوشش کی، مولا کو انسسٹ کرنے کی کوشش کی، مولا کے سامنے نعوذ باللہ تلخ کلامی کی. کب؟ جب حیدر کرار زخمی حالت میں تھے بعد ضربت ابن ملجم حرامزادہ. اس نے کتاب کون سی پیش کی ہے؟ اثبات الوصیہ. اللہ اکبر. تیرے ماں باپ پہ لعنت جنہوں نے اتنا گندا مذاق کر کے تجھے پیدا کیا ہے. اثبات الوصیہ مسعودی کی کتاب ہے. مسعودی کون ہے؟ کون ہے مسعودی؟ وہ شیعہ تھا مسعودی. سامعین گرامی قدر، میں سرکار حنفیہ کی توثیق بھی دے کے جاؤں گا اور ایسی توثیق دوں گا، ایسا ریپٹا ماروں گا اسے آج کہ یہ ساری زندگی چیخیں مارتا رہے، جواب نہیں دے سکتا. پہلے تو یہ جامع الازہر مصر کی چھپی مروج الذہب میرے پاس موجود ہے مسعودی کی، اور مسعودی کا پورا نام کیا ہے؟
ابو الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی الشافعی، علی بن الحسین بن علی المسعودی الشافعی، مسعودی شافعی تھا، شیعہ نہیں تھا۔ سامعین گرامی قدر، جس کی کتاب سے اس نے میرے آقا مولا علی کے فرزند حضرت عبداللہ پہ جھوٹ باندھا، وہ شیعہ ہی نہیں ہے، شافعی۔ یہ جامع الازہر مصر کی چھپی مروج الذہب دکھائیے میں نے تجھے، جو تیرے خوابوں میں تجھے مل نہیں سکتی، پی ڈی ایف کی اولاد۔ اور مزید میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں، اگر علماء اہل سنت کے یہاں سے مسعودی کی توثیق دیکھنی ہو، یاقوت بن عبداللہ حموی کی کتاب معجم الادباء کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کا مطالعہ کر کے دیکھیں، خیر الدین زرکلی کی کتاب الاعلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ علماء اہل سنت نے بھی اسے اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ یہ کچھ ہیں، توثیقات بہت زیادہ ہے مسعودی کی، بہت توثیقات ہے فقیر کے پاس۔ تو بیٹے کبھی آ تو صحیح میدان میں تو آ، اور تجھے کیا پتا توثیق کیا ہوتی ہے؟ جیسی روایت ملی اٹھا کے تو نے سامنے چمیڑ دی، تجھے کیا پتا توثیق کیا ہوتی ہے؟ پھٹے کلنگر۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب حضرت محمد حنفیہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو سرکار حنفیہ کی امامت کے دعوے پہ ہم نے آلریڈی لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، حسنی سادات کے دفاع پہ، اولاد ائمہ کے دفاع پہ اسے تفصیل کے ساتھ جواب دیے ہیں۔ اس کو طاہر القادری کو جگہ جگہ ہم نے جوابات دیے ہیں، بارہا جوابات دیے ہیں، وہ اسی چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں جناب محمد حنفیہ کی توثیق، لیکن اس سے بھی پہلے ذرا ولایت حیدری کا ایک گرز مارنا چاہ رہا ہوں اس کے منہ پہ۔ اس نے ہمارے اوپر تہمت لگائی تھی، اور جناب عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین سلام اللہ تعالی علیہ، مظلوم اہل بیت، ان کے اوپر ایک تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے امام صادق کی مخالفت کی۔ ہم نے اس کا جواب دے دیا، جعلی روایت ہے، کوئی ایسی سچ روایت نہیں ہے، نہ اس کی سند کی صحت نہ متن کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس نے تہمت لگائی میرے آقا پہ۔ بس اب مختصر بات ہے، مجھے وائنڈ اپ کرنا، میں اس کی طرح 5 گھنٹے دماغ نہیں کھاتا مومنین کا۔ اس نے جو بکواس کی تھی، سب سے پہلے تو اسے چیلنج ہے، جناب عیسیٰ بن زید کے اپنے دعوے کے مطابق ہمیں کوئی دلیل دے۔ انہوں نے خود کہا ہو کہ میں زیدی ہوں، دکھا۔ سید زیدی وہ تھے، زیدیہ فرقے سے نہیں تھے، وہ ان کا زیدیہ فرقے سے ہونا دکھا۔ انہوں نے خود تسلیم کیا، ہم ڈکے کی چوٹ پہ سارے کہتے ہیں ہم اثنا عشری شیعہ ہیں۔ اور عقل کے اندھے، پاگل کے پتر، اگر وہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، وہ مکتب اہل بیت کو فالو نہیں کرتے تھے، امام صادق کے دشمن تھے، منصور دیوان کی انہیں مارنے کے در پہ کیوں تھا؟ پھر منصور دیوان کی ان سب سادات کو جن کے بارے میں بکواس کر رہے وہ ائمہ اہل بیت کے دشمن تھے، انہیں مار کیوں رہا تھا؟ حجاج بن یوسف کی اولاد کیا جانے کہ سادات کیا ہے؟ تجھے کہہ رہا ہوں، حجاج بن یوسف کی اولاد۔ خیر سامعین گرامی قدر، کتاب الخرائط سے اس نے جو عبارت پیش کی ہے، اسی کے سکین پیجز دکھاؤں گا میں آپ کو۔ اس میں غور سے دیکھیں تو یہ اس میں ابو الجارود کا ذکر موجود ہے۔ ابو الجارود کی وہی روایت کہ وہ عبداللہ ابن امیر المومنین نے مولا علی سے بدتمیزی کی اور محمد حنفیہ کی امامت کی طرف لے کے آ رہے۔ سامعین گرامی قدر، اب مارنے لگا ہوں میں اسے ایسا گرز کہ یہ چیخیں مارتا رہے گا اور اس کے پاس جواب نہیں بننا۔ حیدر کرار کے کرم سے مولوی یاری تینوں پہن لگی بیماری، دم دم علی علی ہونے لگا، کلندر کا دیوانہ تجھے ننگا کر کے بھیجے گا۔ تو ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہم زیدیوں کی حدیث سے استدلال کر کے سادات کی حرمت منواتے ہیں۔ یہ ابو الجارود جو اس حدیث کا مرکزی راوی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہے جی رجال توسی۔ میں سارے مومنین سے کہتا ہوں جن کے پاس پی ڈی ایف میں ہی ہو رجال توسی، وہ کھول کے اس دلیل کو چیک کریں۔ صفحہ نمبر 135 ترجمہ نمبر 1409۔ یا مسامع گرامی قدر آپ دیکھیں، زیاد بن المنذر ابو الجارود الحمدانی زیدی۔ کون تھا یہ؟ زیدی۔ اللہ اکبر۔ یہ سامعین گرامی قدر، یہ ہمارے اوپر تہمتیں لگاتا تھا کہ ہم زیدیوں کی عبارتیں پیش کر کے، زیدیہ فرقے کی عبارتیں، ان کی روایات پیش کر کے حرمت سادات پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ لے جی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ابو الجارود کا تو نے کوئی حسب نسب دیکھا تھا؟ اس کی تحقیق کی تھی؟ اس کے بارے میں پتا کیا تھا کہ وہ کون ہے جس کی دلیل پکڑ کے مولا علی کے فرزند پہ بکواس کر رہا ہے؟
تو جتنے سادات پہ جہاں بکواس کرے گا میں تیری جہالت کھول کے پوری دنیا کو دکھاؤں گا. تو جاہل ہے, تو جاہل ہے. تجھے 9 سے 10 سال کے بچے کی عربی پڑھنا نہیں آتی, تو ہے جاہل. تجھے اصول حدیث کا نہیں پتا, تجھے علل حدیث کا نہیں پتا, تجھے معرفت حدیث کا نہیں پتا, تجھے شرح متن حدیث کا نہیں پتا, تجھے تطبیق حدیث کا نہیں پتا, تجھے موافقت بین القرآن والحدیث کا نہیں پتا, تجھے علم الانصاب کا نہیں پتا, تجھے تحقیق انصاب کا نہیں پتا. تجھے پتا کیا ہے؟ آتا کیا تجھے؟ وڈا آیا. سامعین گرامی قدر, اب سرکار محمد حنفیہ کی توثیق, اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے, کیونکہ اس سے زیادہ نہ تو اس بھیک منگے نے دلائل دیے تھے, نہ ہی ان کا جواب دینے کے لیے ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں. باقی حرمت سادات کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی, اور جتنی دلیلیں تھیں ہم نے تفصیل ان کا جواب دیا ہے. میں نے جان بوجھ کے اسی کے اسکرین شاٹس, اسی کی ایڈیٹڈ ویڈیوز نکال کے سامنے رکھی ہیں, کل کو یہ مکر ہی نہ سکے کہ میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں تھی. اچھا جی, یہ میرے پاس سامعین گرامی قدر کتاب موجود ہے, سید محمد حسن قزوینی کی ریاض الاحزان. آئیں, سرکار حنفیہ کا دفاع از حدیث و از مقتل, صفحہ نمبر 460 پہ محمد حنفیہ کا چیپٹر ہے, اور لکھتے ہیں جبکہ امام حسین کے بعد وہ جناب محمد حنفیہ کو اپنے لیے, سامعین گرامی قدر اگلا پیج 461, خطرہ سمجھتے تھے. اموی جاسوس ہر وقت جناب محمد کی طاق میں رہتے تھے. سلطان کربلا کے بعد بنی امیہ اتنا مولا سجاد سے چالو نہیں تھے جتنے وہ سرکار حنفیہ سے تھے, کیونکہ وہ جنگ صفین دیکھ چکے تھے, وہ جنگ جمل بھی دیکھ چکے تھے. اتنے وہ مولا سجاد سے نہیں ڈر رہے تھے جتنا سرکار حنفیہ ان کے پیچھے جاسوس لگا کے رکھے ہوئے تھے. ہیں جی سامعین گرامی قادر, اب رہ گیا یہ کتاب کا ریاض الاحزان کس کی کتاب ہے, ہم اسے نہیں مانتے, یہ وہ. آؤ بیٹے توثیق, میں بیٹھا ہوں نا یہاں پہ, روتا کیوں, میں ہوں نا, آجا. یہ جی الذریعہ, اس کے رحمہ اللہ بزرگ تہرانی کی جلد نمبر 11, صفحہ نمبر ہے جی 227, ترجمہ نمبر 1915. دیکھ, ریاض الاحزان مقتل کبیر, مقتل کبیر کہا ہے اس کتاب کو صاحب ذریعہ نے. پٹنا شروع کر, چل جلدی, شاباش. سامعین گرامی قدر, آخری دلیل, بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہاں جی, محمد حنفیہ کی ذات کے بارے میں جب مولا باقر سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے, کیونکہ مولا باقر نے ہی سرکار کا جنازہ بھی پڑھایا تھا الحمدللہ, پوچھا گیا تو کون ہے. اب صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں, اس کی سند پہ کوئی مائکا لال جرح کر کے دکھائے, میں اس کی سند کو صحیح ثابت نہ کروں تو بات کرو. رجال شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ, رجال شیخ صدوق, یہ وہی کتاب ہے جو مناظرے میں بھی پیش کی تھی اور تو کرتا رہ گیا تھا, تیرے پاس جواب کوئی نہیں تھا. سامعین گرامی قدر, صفحہ نمبر ہے جی 166, پوری سند کے ساتھ, اور بالکل صحیح سند ہے اس کی. یہاں پہ حنان بن صدیر سے روایت ہے جی, قال سألت ابا جعفر صلوات اللہ علیہ, امام باقر ابی جعفر سے سوال کیا تھا, ابا جعفر سے وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا, عن ابن الحنفیہ, سرکار محمد حنفیہ کے بارے میں, هل كان اماما, کیا وہ امام تھے؟ قال لا وَلَكِنَّهُ كَانَ مَهْدِيًّا, وہ امام نہیں تھے لیکن مہدی تھے. امام نہیں تھے لیکن مہدی تھے. یہ میرا مولا باقر روایت کر رہا ہے, اور کتاب شیخ صدوق کی ہے الحمدللہ. سامعین گرامی قدر, مہدی. اب پتہ چلا مختار کو جب خط لکھا تو اس میں اپنے آپ کو محمد مہدی کیوں کہا تھا میرے آقا نے. مولا باقر کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, محمد حنفیہ امام نہیں لیکن مہدی ضرور تھے. وہ امام ہو کہ انہیں مہدی کہہ رہے ہیں, تجھے پتا کیا ہے محمد حنفیہ کی ذات کیا ہے؟ جاہل مولوی, تجھے کیا پتا محمد حنفیہ کی ذات کیا ہے؟ تو کیا جانے, اور گستاخوں کے گھر تو کبھی کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوا, تجھے کیا پتا محمد حنفیہ کیا ہے؟ تیرے چیلے چپاٹوں نے اگر میرے ساتھ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ شاہ صاحب آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ نے آرام سے بات کرنی ہے, میں نے مناظرے میں تیرا, میں کیا کہوں, میں نے تیرا ستیہ ناش کر دینا تھا, تو بچ گیا. سامعین گرامی قدر, اب اگلی نشست میں مولا علی کے فضل و کرم سے ملاقات ہوگی. آج جتنی اس کے ساتھ مکالات ہو چکی ہے, اسے شرم سے ڈوب کے مار جانا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا, بس آگے مولا جانے اور ان کی ذوالفقار جانے.